خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے، شہنشاہ دو عالم کا جسے دیدار ہو جائے، لپٹ کر دامن حضرت سے دامن توڑ دوں اپنا، اگر جانا مدینے میں میرا ایک بار ہو جائے۔ اور جو جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ نیچے نہ ہو، دل کے گانوں سے سماعت کیجئے گا کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہیں اٹھتے، محمد نام لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے۔ اور آج اس معاملے میں حجت نہ پیش کرے کوئی فضول میں، حجت نہ پیش کرے کوئی فضول میں، ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں۔ ہاتھ اٹھا کے عشق رسول، ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں، ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول، ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول۔ ایک بار پھر کہہ دو ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول۔ انتہائی دھیمے لہجے میں میری یہ بات سنیے گا، کبھی سوچا تم نے کہ چند دن پہلے ان لعنتی ججوں نے فیصلہ لکھ تو دیا تھا لیکن سنایا نہیں، کہا کہ فیصلے کو محفوظ کر دیا گیا۔ ارے فیصلہ محفوظ نہ ہوا، اس کتیا کو محفوظ کیا گیا ہے جو فالسے کی فصل کاٹنے والی ایک بدکار عورت تھی، جو بھوکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسے محفوظ کر کے پھر پتہ ہے کس تاریخ کو یہ فیصلہ سنایا گیا؟ وہ تھی 31 اکتوبر، اور 31 اکتوبر اس عاشق رسول کی شہادت کا دن تھا کہ جس عاشق رسول کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ غازی علم الدین شہید اگر فقط ایک بار کہہ دے کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، میں وکالت کے زور پہ تمہیں چھڑوا دوں گا، زندگی مل جائے گی، جوانی مل جائے گی، باپ کا پیار مل جائے گا، دوستوں کی دوستی مل جائے گی۔ اٹھ کے کھڑا ہوا تھا غازی، کہا قائد اعظم زندگی بچے گی، باپ کا پیار ملے گا، ماں کی محبت ملے گی، پر بتا دو صحیح نہ وہ رسول اللہ جو رات خواب میں آتے اور کا دیدار کا کیا بنے گا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، پیچھے نبی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ چیف جسٹس صاحب تم یہ فیصلہ کر کے بھول گئے، وزیر اعظم عمران خان تم ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے یہ معاملہ بھول گئے۔ تمہیں کرسی تک پہنچنے کے لیے 20 سال لگے ہیں اور تمہیں اس کرسی سے ہٹانے کے لیے کسی ممتاز قادری کو 20 سیکنڈ لگیں گے۔ پہنچنے کے لیے بڑے سال پاپڑ بیل کے یہاں تک آئے ہو، لیکن تمہیں اس کرسی سے نیچے اتارنے کے لیے کسی ممتاز قادری کے 20 منٹ چاہیے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اگر گستاخ زندہ ہے نبی کے عاشق بھی زندہ ہے۔ اور اگلی بات انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، پہلے بھی ایک اکڑا ہوا آیا تھا، کہا تھا 150 بندے بیٹھے فیض آباد میں، ہٹانا کون سا مشکل کام ہے، پھر لگی سمجھ کی نہیں لگی۔ اور توجہ کیجئے گا اس جملے میں، ان دونوں حکومتوں نے نمرود والا کام کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا تھا نا کہ تمہارا خدا کون، توجہ کیجئے گا اس جملے میں،
آپ نے فرمایا میرا خدا وہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ نمرود کمینہ کہنے لگا یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، جس نے پھانسی لگنا تھا اسے آزاد کر دیا، جس نے آزاد ہونا تھا اسے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ آج ان ظالموں نے بھی یہی کام کیا، جس غازی ممتاز حسین قادری نے آزاد ہونا تھا اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کے یہ بتا دیا، اور جس ملوزہ آسیہ نے پھانسی کے پھندے پہ جانا تھا اسے رہا کر کے انہوں نے بتا دیا ہے ہم کل بھی نمرودی تھے، آج بھی نمرودی ہیں، ہمیں نمرودی حکومتوں پہ لعنت ہے۔ عمران خان پہ لعنت۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ ابتدا ہے۔ مولانا عبید الرحمان صاحب نے یہ جملہ کہا تھا ابھی کیا ہے، بول مجھے جواب کیا ہے۔ یہ بڑا لمبا سفر ہے اب، اور اسے کاٹنا پڑے گا ہمیں۔ آج علماء کو مختلف علاقوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، یہ پولیس والے بھی سن لے، یہ حکومت بھی سن لے۔ یہ پولیس والوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے عبرت بنو، عبرت پکڑو، عبرت پکڑو، عبرت نہ بنو۔ یعنی جو کام تم کر رہے ہو نا، یہ چور لٹیرے ہم جنہیں پکڑ کے لے جا رہے ہیں، انہیں دیکھ کے تم عبرت پکڑو، تم خود عبرت نہ بنو۔ یہ عمران خان نے شاید عبرت نہیں پکڑی پچھلی حکومت سے کہ ان کی گردن میں یہ نمرودی سری آیا تھا، تو آج ڈر ڈر کے دھکے کھا رہے ہیں۔ ارے عزت اقتدار کی کرسی سے نہیں ملتی، محمد کی غلامی سے ملتی ہے۔ نعرہ لگانا چاہیے کہ نعرہ لگاؤ۔ میں نا دونوں ہاتھوں سے تمہیں سلوٹ کر رہا ہوں، میرا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جب تک تمہارے جیسے عاشق زندہ ہیں انشاءاللہ انہیں لگام ڈلی رہے گی۔ جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق کے کپڑے کو، قمیض کو پکڑ کے ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا نا عمر یہ فیصلہ یوں نہیں یوں ہے، آپ نے مڑ کے کہا تھا جب تک تمہاری جیسے مائیں زندہ ہے عمر غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ میرا ایمان کہہ رہا ہے جب تک آپ جیسے محبت کرنے والے زندہ ہیں انہیں انشاءاللہ لگام ڈلتی رہے گی۔ اب آخری بات انتہائی توجہ سے مجھے بتائیے، معاملہ طول پکڑے گا، ممکن ہے کل جمعے کے بعد کوئی اگلا فیصلہ کرنا پڑے، دکانیں بند کرنی پڑی تو کرو گے انشاءاللہ؟ جنہیں تو اللہ نے رسول اللہ کے صدقے دی ہیں وہ تو مجھے بتائیں، اور جنہوں نے اپنے بازو کے بل بوتے میں اور محنت میں کاروبار کر کے اکڑ کے کمائی وہ بے شک چپ رہے۔ اگر رسول اللہ کی عزت کی خاطر دکانیں بند کرنی پڑی کرو گے، ہڑتال کرنی پڑی پڑھو گے، اگر دھرنا دینا پڑا کرو گے۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں امن 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 کا درس دینے والوں، ہم ہر امن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالائن کی دھول پہ ہم مار دیں گے۔ الحمدللہ یہ جرأت عشاق میں کل بھی زندہ تھی، یہ آج بھی زندہ ہے۔ میں ایک ہی نعرہ لگانے لگا ہوں اول تا آخر، اور میں چاہوں گا پولیس والے بھی ہاتھ اٹھا کے اس نعرے میں ہمارا ساتھ دیں کہ گستاخ رسول کا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے لگا، ہاتھ کھڑے کر کے گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے لگا، سرطان سے لگا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ ہر کلمہ کو یہ نعرہ ہاتھ بلند کر کے پکارے، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اللہ زندگی میں برکت فرمائے۔